السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل یعنی سنیچر کو 9 محرم ہے اور اتوار کو 10 محرم ہے، یوم عاشورہ ہے، اور پیر کو 11 محرم ہے۔ اب بہت سارے لوگ کنفیوز اس لیے ہیں کہ کتنے روزے رکھیں، 2 روزے رکھیں، 1 رکھیں یا 3 روزے رکھیں۔ تو اس سلسلے میں بہت آسان طریقے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اگر 3 روزے رکھتے ہیں یعنی 9 محرم، 10 محرم اور 11 محرم، تو یہ تو بیسٹ ہے پھر، کیونکہ 3 روزے مطلب زیادہ، تو جو جتنے زیادہ رکھے گا وہ اتنا ثواب پائے گا۔ تو بہتر تو یہ ہے، بیسٹ، کہ آپ 3 روزے رکھیں، 9 محرم کو بھی یعنی سنیچر کو، اور اتوار کو اور سوموار کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ 2 روزے رکھنا چاہتے ہیں 2 بھی رکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ بہتر یہ ہے کہ اتوار کا رکھیں یا اتوار کے ساتھ سوموار کو رکھیں، کیونکہ پیر کو روزہ رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کو 2 روزے رکھنا ہے تو سنیچر کے بجائے پھر آپ اتوار کو رکھیں، اور اتوار کے ساتھ 11 تاریخ کو بھی ملائیں جو پیر کو پڑ رہی ہے۔ اور اگر مان لیجئے کوئی 2 روزے نہیں رکھ پا رہا ہے، 1 ہی روزہ رکھنا چاہ رہا ہے 10 محرم کا، تو صرف 10 محرم کا بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا علماء سے، کہ 10 محرم کے ساتھ 11 کو ملاؤ یا 9 کو ملاؤ، وہ اس لیے تھا کیونکہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن آج کل کے ٹائم میں یہودی روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، تو 10 محرم کو بھی صرف روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ مان لیجیے آپ سنیچر کو نہیں رکھ پائے، لیکن 10 محرم کو آپ روزہ رکھ لیا آپ نے، اب سوموار کو بھی نہیں رکھ پائے، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 1 روزہ رکھ لو آپ، یہ بھی جائز ہے۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا سنت ہے، اور پورے محرم میں روزہ رکھنے کی فضیلت بڑی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ 3 رکھنا چاہو تو 3 بھی رکھ سکتے ہو، 2 رکھنا چاہو تو سنیچر اتوار یا اتوار سوموار کا رکھ لو، ٹھیک ہے، لیکن اتوار کے ساتھ سوموار کو ملاؤ، یہ بیسٹ ہے، کیونکہ سوموار کو روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے، اور اگر کوئی 1 روزہ رکھ لے تو بھی اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے 9 محرم اور 10 محرم اور 11 محرم کو روزہ رکھنے کا مسئلہ۔ تو یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، اب نیت کیسے کرنی ہے؟ تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ رات کو ہی نیت کر کے سو جاؤ کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی۔ اگر آپ کو سحری کر کے روزہ رکھنا ہے تو سحری میں آنکھ کھلے گی، سحری کر لو گی، ہو جائے گا روزہ۔ اور آپ اگر بغیر سحری کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رات کو ہی نیت کر کے سو جاؤ کہ اگر سحری میں آنکھ کھلی تو ٹھیک ہے، ورنہ بغیر سحری کا بھی میں روزہ رکھوں گا۔ تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ عربی میں اور اردو میں کوئی نیت ہوتی نہیں ہے۔ آپ کو کرنا ہے تو آپ زبان سے کہہ سکتے ہو کہ اللہ، میں 10 محرم کا روزہ یا 9 محرم کا روزہ یا 11 محرم کا روزہ آپ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہوں، یا اللہ تو اس روزے کو قبول فرما، ٹھیک ہے۔ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور 10 محرم کو روزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے، صحابہ اکرام رکھا کرتے تھے۔ بہرحال بڑی فضیلت ہے 10 محرم کے روزے کی، اس لیے اس کو مس نہ کریں۔ کوشش یہ کریں کہ 3 رکھ لیں، باقی آپ 2 بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ 1 بھی رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بات اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو، کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو، اس کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں، کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے، تلبینہ میں نے بھی بہت کھایا ہے اور آپ نے بھی تلبینہ استعمال کیا ہوگا، لیکن ایک بڑی پرابلم تلبینہ میں مجھے دیکھنے کو یہ ملی، مارکیٹ میں جتنے بھی تلبینے ہیں اس میں وہ مزہ ہی نہیں آتا، کوالٹی کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ یہ جو تلبینہ ہے آپ دیکھیں گے، مائی ہدایہ کا تلبینہ، یہ ایسا تلبینہ ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر لو گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور تلبینہ بھائے گا ہی نہیں۔ اس تلبینے کے ساتھ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے، بھر بھر
की क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं। जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था। इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा। इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए, अभी दुआओं की गुजारिश है और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।